بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا نہ ہی اس کے نفس نے جہاد کے بارے میں سوچا، تو اس کی موت منافقت کی ایک خصلت پر ہوگی. تو اس حدیث میں بتایا کہ جس نے جہاد کے لیے نہ سوچا نہ کیا تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں جہاد کی طلب ہو، جب موقع آئے تو جہاد کریں، اور اگر کسی شخص کو موقع نہ بھی میسر ہو تو اس کے دل میں اس کی خواہش تو ضرور ہونی چاہیے. اور اس سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نیک کام کرنے کا موقع میسر نہ بھی ہو تو وہ نیت اور ارادہ ضرور کر لے، اور اگر اس نے نہ تو نیک کام کو کیا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے ارادہ کیا، کوشش کی، تو پھر گویا کہ وہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت کے ساتھ مرا. اور پھر اس نے جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کی ہوگی تو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی عبادت کرنے کا ارادہ کرے پھر کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اس عبادت کے نہ کرنے کا جو وبال ہوتا ہے اتنا اس کو نہیں ہوگا جو بغیر نیت کرنے کے مر گیا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت نیک کام کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے کوشش بھی ہو. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معهم حبسهم المرض. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو سفر طے کیا اور جو وادی کو عبور کیا مگر وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، ان کو بیماری نے روک لیا. وفی روایہ حبسہم العذر، اور ایک روایت میں ہے کہ عذر نے انہیں روک لیا. وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. رواہ البخاری من روایت انس، بخاری نے اس کو حضرت انس کی روایت سے روایت کیا. ورواہ مسلم من روایت جابر، اور مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا. واللفظ لہ، اور یہ اسی کے الفاظ ہیں، یعنی یہ مسلم کے الفاظ ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نیت کے بقدر اجر ملتا ہے. یہ حدیث اگرچہ پہلے گزر چکی ہے باب الاخلاص میں، لیکن یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ نے دوبارہ ذکر کیا. تو مطلب یہ کہ جو آدمی جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے جہاد میں جانے کی نیت تو رکھے. تو اس سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجاہدین کے اجر جتنا اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذکر والرجل یقاتل لیرا مکانہ. اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے اور ایک آدمی شہرت کے لیے اور ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے
تاکہ اس کا مقام معلوم ہو جائے۔ وفی روایت یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی عصبیت کے لیے لڑتا ہے۔ وفی روایت ویقاتل غضبا، اور ایک روایت میں ہے کوئی غصے کی خاطر لڑتا ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑنے والا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ صرف اللہ کے راستے میں لڑنے والا وہی ہے، یعنی ثواب کا مستحق وہی ہے جو اللہ کے لیے لڑے، یعنی جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی ہو، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو وہی اللہ کے راستے میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں جہاد میں جانے والوں کی نیت کا ذکر ہے کہ بعض تو جہاد میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ مال غنیمت حاصل کر لیں، اور بعض اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ جنگ کرے، یا اپنے ذاتی غصے کے لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تو ان سب کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو صرف اس کو ملے گا جو صرف دینی جذبے کی وجہ سے لڑے، اللہ اس وجہ سے لڑے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا میں اسلام کے لیے لڑے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اور جو لوگ اسلام میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو دین کو غالب کرنے کے لیے جو لڑے وہی در حقیقت اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیت او سریت تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازية او سرية تخفق وتصاب الا تم اجورهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لڑنے والا گروہ یا لشکر جہاد کرے پس وہ مال غنیمت حاصل کرے اور صحیح و سالم واپس آ جائے تو اس نے اپنا 2/3 دنیا میں جلد حاصل کر لیا، اور جو گروہ یا لشکر لڑے لیکن مال غنیمت حاصل نہ کر سکے اور شہید یا زخمی ہو جائے تو ان کے لیے ان کا پورا اجر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا کہ جو شہید ہو جائے گا یعنی جہاد میں تو اس کو پورا ثواب قیامت کے دن ملے گا، یعنی جو مجاہدین کفار سے جنگ کرتے ہیں تو ان کی صورتیں بتائیں کہ ہر مجاہد ہی میں بھلائی ہے، مگر یہ کہ بعض مجاہدین ایسے ہوتے ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور جہاد کرنے کے بعد صحیح و سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹ آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنا 2/3 دنیا میں اجر حاصل کر لیا، یعنی ان کو مال غنیمت کی صورت میں اور ان کی صحت کی صورت میں جو ہے ان کو 2/3 اجر فوراً ہی اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اور بعض وہ مجاہدین ہوتے ہیں کہ جو جنگ میں جاتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، یا شہید تو نہیں لیکن شدید زخمی ہوتے ہیں اور انہیں مال غنیمت وغیرہ کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اگرچہ ان کو دنیاوی اعتبار سے تو نہیں ملا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پورے کا پورا اجر محفوظ کر دیا، یعنی ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اجر کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں لیا، یعنی وہ دنیا کے فائدے کو حاصل نہ کر سکے۔ جب مشکلات کا دور تھا تو اسی وقت وہ شہید ہو گئے، کوئی مال غنیمت نہیں، کوئی آسائش نہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے پھل پک گئے، وہ ان کو چن رہے ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دے دیا. تو یہاں پر ایسے ہی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب پورا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواہ ابو داود بإسناد جید. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت عطا فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ابو داود نے اس کو نقل کیا عمدہ سند کے ساتھ. اس میں ہے کہ صحابی نے پوچھا اذن لی فی السیاحہ یعنی مجھے سیاحت کی اجازت دیں. تو سیاحت کے عموماً معنی آتے ہیں گھومنا پھرنا سیر و تفریح کرنا. اور سیاحت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لذتوں کو چھوڑ کر آبادی سے دور کسی ویرانے میں رہنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر اس کا دوسرا معنی لیا جائے کہ اگر لذتوں کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد کرنا ہے. یعنی اس میں آدمی کی لذتیں ٹوٹتی ہیں تو اس لیے کہیں جا کر اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہاں سیاحت سے مراد جہاد ہے. یا اگر اس سیاحت سے مراد چلنا پھرنا لیا جائے یعنی لذتوں کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ چلنا پھرنا سیر و تفریح تو مطلب یہ ہے کہ بہترین چلنا پھرنا یہ جہاد کے لیے ہے. اس چلنے میں کفار کی ذلت ہے اور اسلام کی عزت ہے. اور بعض محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آدمی سیاحت اور سیر کرنے کے شوق میں جہاد جیسے فریضے کو بھول نہ جائے جہاد کے سفر کو مقدم کرے اور اپنے سیاحت کے سفر کو اس سے پیچھے کرے. تو مطلب یہ کہ اگر سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہو تو تم جہاد کے لیے جاؤ تاکہ اس میں تمہاری دین کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امتی الجہاد ان سیاحت امتی الجہاد. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمے بہت بڑے بڑے کام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدقے اس کو دین کے بہت سے کاموں کا امیر اور مقرر بنا دیا گیا. اس لیے بلا وجہ اپنا ٹائم نہ ضائع کرے بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے. وعن عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قفلۃ کغزوہ. رواہ ابو داود باسناد جید. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد سے لوٹنا جہاد کرنے کے مثل ہے. ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ نقل کیا. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جہاد سے واپسی کا ثواب جہاد پر جانے والے کی طرح ہی ہے. یعنی جہاد اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کے جانے پر بھی ثواب ہے اور اس کے آنے پر بھی ثواب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاد سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹنے والے مجاہد کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا جہاد پر جاتے وقت ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مجاہد اگرچہ اب تو گھر واپس آ رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ جب بھی اس کو دوبارہ موقع ملے گا تو وہ جہاد کے لیے جائے گا. یعنی وہ ہر وقت اپنے آپ کو مجاہد ہی رکھتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے جب میری ضرورت ہوگی تو میں کبھی دریغ نہیں کروں گا. اس لیے اس کو گھر واپس آنے پر بھی اجر و ثواب کی بشارت ہے. اور بعض محدثین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب مجاہدین کی ایک جماعت دشمنوں کی طرف سے اس لیے واپس لوٹ آئی کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی تو مجاہدین کی جماعت اپنے ساتھ کمک لے کر جانا چاہتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ ان کا واپس لوٹنا بھی باعث اجر ہے۔ القفلہ الرجوع والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغ ومعناه أنه يصاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو۔ یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح خود فرما رہے ہیں کہ قفلہ بمعنی لوٹنا اور مراد جہاد سے فارغ ہو کر لوٹنا ہے۔ مطلب یہ کہ جہاد سے فراغت کے بعد جب مجاہد لوٹتا ہے تو اس واپسی پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر لوٹنے کی وضاحت بیان فرمائی کہ اس سے مراد کون سا لوٹنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں کہ جہاد کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔